ہریانہ کا تنہا مسلم اکثریتی ضلع ہے نوح، جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 80% ہے، اور نیتی آیوگ کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک کا سب سے غریب اور پسماندگہ ضلع ہے۔ جولائی کے آخری ہفتے میں یہ سلگ رہا تھا۔ 31 جولائی 2023 کو جل ابھیشیک یاترا ہونی تھی اور ماحول میں کشیدگی تھی۔ میوات میں یہ سالانہ یاترا نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہے اور کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا، بلکہ میوات کے مسلمان تو اس انعقاد میں بڑے اچھے مہمان نواز تھے، جو بھکتوں کو ٹھہرنے، کھانے پینے کی سہولت دیا کرتے تھے۔ روایتی طور سے یاترا میں شامل ہونے والے عقیدت مند سب سے پہلے اراولی کی خوبصورت پہاڑیوں سے ملحق نلہر واقع قدیم شیو مندر میں شیولنگ پر گنگا جل چڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور شری نگر واقع رادھا کرشن مندر کا رخ کرتے ہیں۔ 3 سال پہلے اس انعقاد کو عظیم الشان اور وسیع اور زیادہ مقبول بنانے کے منصوبے کے ساتھ VHP اس سے جڑی۔ VHP نے ایک نئی ہی طرح کی کہانی کو پھیلانا شروع کیا، جو فساد کی اصل جڑ تھا کہ میوات وہ جگہ ہے جہاں کرشن گائے چراتے تھے، اور اس علاقے کے 3 مندر مہا بھارت کے دور کے ہیں۔ یہ VHP کا وہ جھوٹ تھا جو نوح دنگوں کے جنم دینے میں اصل سبب بنا۔ بہرحال کشیدگی کی موجودہ ماحول میں یہ یاد دلانا لازم ہے کہ آزادی سے پہلے میوات کا علاقہ الور بھرت پور رجواڑے کا حصہ رہا، اور یہاں طویل مدت سے مندر مسجد ساتھ رہے۔ رواں سال نہ صرف فرید آباد اور پلول جیسے ہریانہ کے پڑوسی شہروں سے، بلکہ راجستھان، اتر پردیش اور بہار کے عقیدت مند بھی یاترا میں شامل ہوئے۔ VHP کا دعویٰ ہے کہ یاترا میں شامل ہونے والوں کی تعداد 15,000 تھی۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران شوبھا یاترا پرامن طریقے سے ختم ہوئی تھی، لیکن اس بار ہریانہ اور راجستھان کے VHP اور بجرنگ دل کارکنان اشتعال انگیز پیغام اور ویڈیو پوسٹ کر رہے تھے، اور میوات کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے طعنہ مار رہے تھے کہ انہیں اپنے جیجا کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسلم نوجوان جاوید اور ناصر کے قتل میں مطلوبہ اور گزشتہ سالوں سے آفیشیل طور پر فرار مونو مانیسر نے اعلان کیا تھا کہ وہ اور اس کی ٹیم یاترا میں حصہ لے گی۔ اپنا خود کا نگرانی گروپ بنا رکھنے والے فرید آباد کے سبزی اور پھل بیچنے والے بٹو بجرنگی نے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر پیغام پھیلایا کہ مونو مانیسر میوات میں بارات لے کر آ رہا ہے۔ جلوس میں تلوار لہرا رہے باہری لوگوں اور بندوقوں سے لیس شورش پسندوں نے مسلم نوجوانوں کو اکسایا، جس سے وہ آپے سے باہر ہو گئے، اور اس کے باوجود کہ طبقہ کے بزرگوں نے انہیں صبر رکھنے کی صلاح دی، انہوں نے بھی جوابی آڈیو اور ویڈیو پیغام جاری کیے اور دھمکی بھی دی۔ میوات نوح میں مسلم طبقے کے لیڈروں نے پولیس کو بدامنی پھیلنے کے اندیشے کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کیا تھا۔ 27 جولائی کو ایک میٹنگ طلب کی گئی تھی، جو افسران کو آڈیو اور ویڈیو پیغامات کے دونوں سیٹ دکھائے گئے اور گڑبڑی سے بچنے کے لیے فل پروف انتظام کرنے کی گزارش کی گئی، لیکن ان تنبیہوں کے باوجود نوح کے SP کو چھٹی پر جانے کی اجازت دے دی گئی، اور ضلع کا چارج قریبی ضلع گروگرام کے SP کو دے دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی جلوس میں مسلح گنڈوں کو بھی شامل ہونے دیا گیا۔ اس پر BJP رکن پارلیمنٹ راؤ اندرجیت نے بھی طنزیہ لہجے میں سوال کیا کہ کس مذہبی جلوس میں تلواروں اور بندوقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جذبات مشتعل ہو اٹھنے کی وجہ سے جلوس پر پتھروں سے حملہ کیا گیا، کاروں موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیا گیا، جس سے گھبرائے بھگت مندر کی طرف بھاگے اور وہاں پناہ لی۔ فیکٹ چیکر MD زبیر نے فرید آباد کے ایک وکیل کا مندر احاطے سے فائرنگ کی ویڈیو شیئر کی، جس میں وردی پوش پولیس اہلکار خاموش کھڑی نظر آ رہی ہے، اور صاف ہے کہ ہریانہ پولیس حالات سے نمٹنے کی حالت میں نہیں تھی۔ VHP اور بجرنگ دل مسلم اکثریتی علاقے میں بدامنی پھیلانے میں آخرکار اتنا وقت، توانائی اور پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں سماجی کارکن یوگیندر یادو کہتے ہیں کہ VHP اور RSS سے جڑے دیگر ادارے گزشتہ کچھ سالوں سے علاقے میں جذبات بھڑکانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں۔ کئی موب لنچنگ میں میوات کے میووں کو نشانہ بنایا گیا، جو بیشتر ڈیری کسان ہیں، جن کے لیے مویشی روزی روٹی کا بڑا ذریعہ ہے۔ گزشتہ مہینے تک میوات میں کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ گزشتہ مہینے تک مسلمانوں نے سنگین اکساوے کی حالت میں
بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا. گالیاں، دھمکیاں، لنچنگ، بے عزتی، حکومت کے ذریعے حوصلہ افزا بائیکاٹ، بغیر مقدمہ کے حراست میں لینا، ذریعہ معاش پر حملہ وغیرہ انہوں نے برداشت کیا. میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلنا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میوں قوم کا صبر بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس قوم کے نوجوان بزرگوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر انہیں صبر کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اس طرح ظلم کو سہ کر وہ کب تک صبر کرتے رہیں گے. جلوس پر اچانک حملے سے حیران. ظاہر طور پر کسی کو امید نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے اکساووں کا جواب دیا جائے گا. رائٹ ونگ عناصر نے جلد ہی نوح سے 62 کلومیٹر دور گروگرام میں جوابی کارروائی کی. مسلح بھیڑ نے گروگرام کی انجمن جامع مسجد پر حملہ کیا اور اندر موجود نوجوان نائب امام محمد سعد کا قتل کر کے انہیں شہید کر کے مسجد کو نذر آتش کر دیا. سعد 25 سال اور اس کا بڑا بھائی مولانا شاداب 7 ماہ سے ہی روزی روٹی کے تلاش میں بہار کے سیتا مڑھی سے گروگرام پہنچے تھے. وہ الگ الگ رہنے لگے. گروگرام میں پرائیویٹ ٹیچر شاداب بتاتے ہیں کہ حملے سے ٹھیک پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی تھی. انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ اس نے مجھے رات 11:30 بجے فون کیا اور کہا کہ پولیس مسجد میں ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے. شاداب نے مزید کہا کہ سعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اکثر فرقہ وارانہ خیرسگالی کو فروغ دینے والے گانے پوسٹ کرتا تھا. مارے جانے سے تقریباً 1 ماہ پہلے سعد نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا: ہے اللہ مہربانی کر ہندوستان کو ایک ایسی جگہ بنا دے جہاں ہندو اور مسلم ایک ہی تھالی میں کھانا کھائیں. بھائی نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ خود ایک دن نفرت کا شکار ہو جائے گا. شام ہوتے ہوتے یہ دنگا تھم گیا. اگلے ہی دن سے پولیس نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر منہدم کرنا شروع کر دیا اور سینکڑوں بے قصور اور غریب مسلمانوں کے مکانوں اور ان کے دکانوں کو تہس نہس کر کے ملیامیٹ کر دیا گیا. اور یہ سلسلہ تب تک بند نہیں ہوا تب تک پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے مداخلت نہیں کی اور بلڈوزر انصاف کو روک نہیں دیا. میڈیا رپورٹ کے مطابق NCT کے کئی حصوں میں مسلمانوں کے گوداموں، دکانوں، ورکشاپ اور گھروں کو سیاہ کراس سے نشان زد کیا گیا جس سے دہشت پھیل گئی اور مسلمانوں کی ہجرت